dear students, as you know, we have completed the first part of the lesson, The Man Who Empowered the Blind, and I hope you have enjoyed the first video lecture. Now we are going to study second part of the lesson. The font is there. The new article was about night writing and new signal code in the French army. An artillery captain named Charles Babbia in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief, that is, standing above the surface of the paper like embossed type. आपको पता था कि जब उसका दोस्त वो आर्टिकल पढ़ रहा था, वो न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था, तो वो जो पढ़ रहा था, ये सुन रहा था, तो इसने कुछ ऐसा सुना कि उछल पड़ा. तो आइए जानते हैं ये वो क्यों उछले. वो नया मजमून रात के दौरान लिखने के बारे में था. इट वॉज अबाउट नाइट राइटिंग. रात में कैसे लिखे, ये आर्टिकल उसी के बारे में था. ए न्यू सिग्नल कोड इन द फ्रेंच आर्मी. एक नया सिग्नल कोड फ्रेंच आर्मी में. What is new signal code? What is signal code? It is a secret code for sending messages. तो इसी सिग्नल कोड के बारे में, एक नए इशारों के बारे में, एक कोड के बारे में जो फ्रेंच आर्मी में, जो फ्रांसी फौज में इस्तेमाल होता था, उसके बारे में आर्टिकल था. An artillery captain named Charles Babbia in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief, that is, standing above the surface of the paper like embossed type. नेपोलियन की फौज में महकमे तोप खाने के जो कप्तान थे, उसका नाम चार्ल्स बाबियर था, ने एक पैगाम भेजने की एक तकनीक तैयार की थी. पैगाम भेजने की है डेवलप्ड ए टेक्निक ऑफ सेंडिंग मैसेजेस. तो किसे बाय मीन्स ऑफ डॉट्स एंड डैशेस से ये टेक्निक तैयार की. तो डॉट्स यहाँ पे खुदे हुए नुक्ते, डैशेस तो आपको पता ही है, खतूत तेरा भी इनको बोल सकते हैं, खतूत तेरा. तो डॉट्स एंड डैशेस से ये नई टेक्निक बनाई गई थी. तो दैट इज स्टैंडिंग अबव द सरफेस ऑफ द पेपर लाइक एम्बॉस्ड टाइप. आपने ऑलरेडी जो एम्बॉस्ड टाइप जो बुक्स पहले थे, इसी तरह ये रेज किए थे पेपर पे. ये डॉट्स एंड डैशेस रेज किए गए थे. दिस कोड could be used in the dark because it could be felt with the finger tips. ये जो कोड था, इस कोड को अंधेरे में इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि उसे उंगलियों के सिरों के ज़रिए महसूस किया जा सकता था. If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. अगर कोई शख्स अपने आँखों का इस्तेमाल किए बिना अंधेरे में कोई पैगाम पढ़ और लिख सकता है, तो फिर एक अंधा शख्स भी ऐसा कर सकता है. तो ये सीधी सी बात है, क्योंकि फ्रेंच आर्मी के लिए ये जो नई टेक्निक बनाई गई थी, तो ये इट वॉज अबाउट नाइट राइटिंग. रात के वक्त तो वो देख नहीं सकते थे, तो अगर वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं आँखों के बगैर, तो रात के वक्त, तो फिर अंधा इंसान क्यों नहीं इसका इस्तेमाल कर सकता है. लोविस के दिमाग में ये बात आ रही थी. लोवी मेट कैप्टन बाबिया who explained his code to him. He punched some holes in a sheet of paper with a simple awl not so different from the one that had cost him his sight. लोविस कप्तान बाबिर से मिला, जिसने उसे अपना कोड समझाया. उसने कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर एक आम से सुए के ज़रिए कुछ छेद किए, जो उस सुए से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, जिसकी वजह से उसकी बिनाई चली गई थी. तो इस कैप्टन ने लोविस को ये सिखाया. The captain made Lovis feel the bumps or dots that he had made on the other side of paper. कप्तान ने लोविस को उन बम्प्स यानी उबारों और डॉट्स या फिर नुक्तों को महसूस करवाया जो उसने कागज़ के दूसरी तरफ बनाए थे. A certain combination of dots meant a certain army command, like
retreat to the main line or ceasefire and so on. نقطوں کے ایک خاص مجمع کمبینیشن کے معنی کوئی خاص فوجی پیغام ہوتا، جیسے ریٹریٹ ٹو دا مین لائن، اہم سرحد پہ لوٹ جاؤ یعنی سرحد پہ واپس جاؤ، سیز فائر گولی چلانا بند کر دو، اینڈ سو آن ایسے ہی کچھ پیغامات تھے، ایسے کچھ کمانڈس تھے جو وہ فرینچ آرمی رات کے وقت نائٹ کے دوران فیل کرتے تھے اپنے انگلیوں کے سروں سے. تو لوئس کو اب یہ پوری طرح سے سمجھ آ گیا. لوئی بریل واز overjoyed. Punching dots on paper was easy, fast and inexpensive. Now he could figure out a way by which the blind might punch out all words in a code made of dots. یہ جو لوئس بریل یہ بہت خوش ہو گیا. لوئس بریل نہایت خوش ہو گیا. کیوں؟ پنچنگ ڈاٹس آن دا پیپر وا ایزی، کاغذ پر نقطہ بنانا آسان، فاسٹ تیزی سے ہونے والا، اینڈ ان ایکسپینسو اور کم خرچ والا کام تھا. ناؤ ہی کوڈ فگر آؤٹ اے وے، اب وہ کوئی ایسا طریقہ نکال سکتا تھا by which the blind might punch out all words in a code made of dots، جس سے اندھے لوگ نقطوں کے کوڈ میں چھید بنا کر سبھی لفظ بنا سکتے تھے. After many months of hard work, when Louis was 20 in 1829, he had worked out his system. کئی مہینوں کی سخت کوشش کے بعد 1829 میں جب لوئی 20 برس کا تھا، اس نے اپنا طریقہ ڈھونڈ نکالا. He had worked out his system. اس نے اپنا طریقہ ڈھونڈ نکالا یعنی اس نے اپنا میتھڈ، اپنا نیا سسٹم بنا ڈالا. He designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. اس نے ایک چھوٹا سا ہاتھ سے چلنے والا برما پنچ چھید کرنے کا آلہ بنایا جسے 6 چھیدوں والے ایک مستطیل نما سیل کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا تھا. اوبلانگ سیل، اس کے ساتھ اسے استعمال کیا جا سکتا تھا. کنٹیننگ 6 ہولز، جس میں یہ ایک سیل جس کو ہم بریل سیل بھی کہتے ہیں، اس میں 6 ہولز ہوتے ہیں، جس کی امیج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. There was a special combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and for every punctuation mark. وہاں جو بھی الفابیٹ کا کوئی بھی لیٹر، اس کے لیے اسپیشل ڈاٹ تھا، کمبینیشن آف ڈاٹ تھا. فار ایوری نمبر، ہر عدد کے لیے، اینڈ فار ایوری پنکچویشن مارک، اور ہر پنکچویشن مارک کے لیے، ہر رموز اوقات کے لیے نقطوں کی ایک خاص بناوٹ ترکیب دی گئی تھی. یعنی خاص ڈاٹس بنائے گئے، خاص ترکیب، الفابیٹس کے لیے الگ، ایوری نمبر کے لیے الگ، پنکچویشن مارک کے لیے الگ. Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written. ایک دوسرا اندھا شخص جو اس کوڈ کو جانتا ہو، یعنی جو جانتا ہو، جس نے سیکھا ہو، چھید کرنے کے آلے سے بنائے گئے، جو اس پنچ سے بنائے گئے ان نقطوں کو محسوس کر سکتا تھا، یعنی پڑھ سکتا تھا، اور اسے پڑھ سکتا تھا جو بریل نے لکھا ہوا ہوتا تھا. یہ اب پڑھ سکتا تھا کوئی بھی اندھا شخص جس نے یہ سیکھا ہو پہلے. After a while, Louis learned to punch right almost as fast as a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. کچھ دیر بعد لوئس نے چھید کرنے کے آلے سے لگ بھگ اتنی ہی تیزی سے لکھنا سیکھ لیا اور نقطہ لکھائی کو اپنی انگلی سے لگ بھگ اتنی ہی تیزی سے پہچان سکتا تھا جتنا تیزی سے بینائی والے لوگ چھپے ہوئے حرفوں کو پڑھ سکتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ لوئی punched out a number of stories as they were read to him from books.
He knew the method, but now the authorities of the institute would not accept Braille's idea. اب لوئس نے کیا کیا؟ لوئس نے پنچ کے لوئس نے اس برمے کے ذریعے بہت ساری کہانیاں لکھ دی جو اسے پڑھ کر سنائی گئی. He knew the method, وہ کو جانتا تھا. But now the authorities of the institute would not accept Braille's idea. لیکن اب ادارے کے کارکن یعنی حکام authorities جو تھے وہ بریل کے خیال کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. People who could see were satisfied with the old methods and felt there was no reason to change to something new. Printers of the old style embossed books were afraid they would lose business if Braille's system were adopted. تو کیا ہوا؟ وہ لوگ جو دیکھ سکتے تھے people who could see، وہ لوگ جو دیکھ سکتے تھے وہ پرانے طریقوں سے ہی مطمئن تھے اور ایسا محسوس کرتے تھے کہ بدل کر کسی نئے طریقے کو اپنائے جانے کی کوئی نئی وجہ نہیں تھی. Why should we accept this method now؟ اس کے لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے. پرنٹرس آف دا اولڈ اسٹائل، پرانے طریقے کے مجسم کتابوں کے ناشر جو تھے پرنٹرز جو ایمباسڈ ٹائپ جو آپ نے پڑھا ہے، جو اولڈ اسٹائل ایمباسڈ جو بلائنڈ کے لیے ہوا کرتی تھی، تو جو پرنٹرز ان کے تھے انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر بریل کا طریقہ اپنایا گیا تو جو ان کا کاروبار ہے وہ چوپٹ ہو جائے گا، وہ بزنس ختم ہو جائے گا. But Braille went on with his work. He taught his blind pupils in private after school hours. They soon realized how much better his method was and they told other blind people about it. Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. لیکن بریل نے کیا کیا؟ لیکن بریل نے اپنا کام جاری رکھا. He went on with his work. He taught his blind pupils in private after school hours. School hours کے بعد، سکولنگ کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے اندھے شاگردوں کو نجی طور پر پڑھانا شروع کر دیا. یعنی اس نے اپنے شاگردوں کو نجی طور پر پڑھایا، وہ نجی طور پر ان کو پڑھایا کرتا تھا. They soon realized how much better his method was. انہیں جلدی ہی محسوس ہو گیا کہ اس کا نیا طریقہ کتنا زیادہ اچھا تھا. جو اس کے شاگرد تھے انہوں نے کہا نہیں، جو بریل نے نیا طریقہ ایجاد کیا ہمارے لیے یہ تو بہت آسان ہے. اینڈ دے ٹولڈ ادر بلائنڈ پیپل اباؤٹ اٹ. تو انہوں نے اور جو بلائنڈ لوگ تھے ان کو اس طریقے کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں بتایا. Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. بریل کو دنیا کے اب ہر ایک ملک سے اندھے لوگوں کے خطوط آنے لگے. They were begging for the help. They were begging for the instruction. اسے تعلیم و تربیت کی گزارش کرتے تھے. تو اس طرح آج آپ کا یہ پارٹ 2 کمپلیٹ ہو گیا. تو اب تھوڑا سا اس کا رہ گیا، انشاءاللہ وہ پارٹ 3 میں کمپلیٹ کریں گے. وشنگ یو آل دا ویری ویری بیسٹ.